بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ دین کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین محترم، تیسرے کلمے کی طاقت اور فوائد بیان کیے جائیں گے۔ یاد رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے کلمے کی فضیلت اور عظمت اور فضائل اور فوائد بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تیسرا کلمہ تمجید کے پہلے حصے کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب یہ کلمات کہوں سبحان اللہ وبحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ الفاظ میرے نزدیک ان سب اشیاء سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور تیسرے کلمے کے دوسرے حصے کی حدیث مبارکہ سننے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اسی خزانے پر ویڈیو بنائی گئی ہے، آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، ہمیں یقین ہے آپ کے ایمان میں اور علم میں اضافہ ہوگا۔ اور نئے آنے والے ناظرین کو بتا دیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک تذکرہ دین چینل۔ پیارے ناظرین، یاد رہے، تیسرا کلمہ تمجید اور تمجید معنی بزرگی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ برکت کے لیے ایک بار تیسرا کلمہ پڑھ کر پھر اس تیسرے کلمے کے فضائل و وظائف بھی بیان کیے جائیں گے۔ پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمام خواتین و حضرات جو روحانیت کے طالب ہیں، روزانہ صبح و شام تیسرا کلمہ اپنے ورد میں شامل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار یہ 3 بار اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ اگر تیسرے کلمے کی ایک تسبیح آپ اپنے اذکار میں شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور نہ آپ کے کسی کام میں رکاوٹ ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، دنیا میں اپنی تگ و دو سے مقام پیدا کرنے والوں کی راہیں اکثر مشکلات کی وجہ سے بند اور تنگ ہو جاتی ہیں، ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر کچھ لوگ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جادو ٹونا کے وہم میں پڑ جاتے ہیں اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک تیسرے کلمے کی خصوصیت سے متعارف کراتے ہیں جسے پڑھنے والے پر دنیا ہی کیا آخرت کی مشکلات بھی کم ہو جاتی ہیں۔ کاروبار ہو یا ملازمت، عدم سکون یا گھریلو ناچاکی ہو یا جادو کا خوف، یاد رہے یہ کلمہ یعنی تیسرا کلمہ پڑھنے والوں پر شیطانی اعمال کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کلمہ پاک کے ذاکر پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کو جنت کا خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جو جنت کا خزانہ پا لیتا ہے اس کی روحانی طور پر قوت بڑھ جاتی ہے اور اس پر شیطان کی پیدا کردہ نحوستیں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور اس پر شیطانی چالیں اثر نہیں کرتی۔ خواتین و حضرات، جنت کے خزانوں کو طلب کرنا ہر مسلمان کا حق ہے اور فرض ہے، تو پھر اس خزانے کو کیوں نہ حاصل کیا جائے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے تیسرا کلمہ بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ ہر کام میں آسانی، جو کام آپ کرنا چاہتے ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل کرنے کے لیے یہ کلمہ ہر کسی کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ کسی بھی برے کام سے رک جائیں گے اور جائز کاموں میں خیر و برکت پیدا ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، خیر و برکت کیوں نہ ہو، تیسرا کلمہ تمجید اور تمجید کا مطلب بزرگی اور بزرگی کا مطلب بڑائی، اور بڑائی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے کلمے کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، اس کلمے کے ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے، کیونکہ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔
کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات اللہ تعالیٰ کی جانب سے قوت اور طاقت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کم مانگی اور توانائی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان اس کلمے میں کہتا ہے کہ اے رب، اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہوتا ہے تو عین اسی وقت عظیم الشان ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی سے مدد یا کامیابی یا تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی کی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ بھی ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کس طرح آسانی پیدا فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا خاص عمل بتا کر اجازت چاہیں گے۔ یاد رہے، مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس کلمے کا دوسرا حصہ بہت طاقتور ہے۔ اس میں حیران کر دینے والی اثر انگیزی اور نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ سنیے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 تقوی الہی اختیار کرو، اور نمبر 2 صبر سے کام لو، اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس کا پڑھنے کا حکم دیا۔ اب سنیے کیا ہوا۔ جب اس پر انہوں نے عمل کیا، حضرت عوف بن مالک اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا، اور ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے کر آیا۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت زیادہ کمزور تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ساتھ میں دشمنوں کے اونٹ بھی لے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اختیار ہے کہ اس کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر سورہ اطلاق کی یہ آیت 2 اور 3 نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اسی لیے ہمیں بھی ہر وقت اس عظیم ذکر کی پابندی کرنی چاہیے، حاضر قلبی کے ساتھ زبان سے اسے پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس تیسرے کلمے کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ مضمون جاری ہے، اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل تذکرہ دین کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔